علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہم ڈسکس کریں گے رمضان المبارک کے ایک اہم ٹاپک پر جو ہم سب کے لیے بہت بیسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ دار کی جو ہڈیاں ہیں وہ کس طرح روزہ دار کو فائدہ دیتی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ گناہ گار بھی ہے اور اللہ پاک سے معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ ہم جتنا ہو سکے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے دین پڑھا ہوگا اور دین کا صحیح ہمیں ہر چیز کا اور حدیث کا علم ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ روزہ دار کی ایک کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ایک بار کھانا کھا رہے تھے اور کسی صحابی کے پاس بیٹھ کے کھا رہے تھے جن کا روزہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلح ماری، یعنی کہ انہیں کہا کہ آپ بھی بیچ میں تناول فرمائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا روزہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم جو فرمایا وہ ہر روزہ دار کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ دار کی جو ہڈیاں ہیں وہ اس کے لیے تسبیح کرتی ہیں۔ ہم انسان جو گناہ کر کر کے اپنے دل سیاہ کر چکے ہیں اور ہمارا جو ایک ایک رگ اور ایک ایک ہماری ہڈی میں گناہ بڑھ چکا ہے، وہ ہڈیاں ہمارے لیے تسبیح کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں ہمارے لیے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مچھلیاں ہیں وہ روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ جو سمندر کی مچھلیاں ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس لیے اس حدیث میں جو اپرچونٹی اور جو چیز جس کو مین جو کردار جس کا دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار کے سامنے جب کچھ کھایا پیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ تسبیح کرتی ہیں۔ اس حدیث میں بھی ایسا ہی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے سامنے کھانا کھا رہے تھے، تو وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزے سے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے کھانا ہوتا ہے لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں، تو یہ چیز اور یہ جو لمحہ ہوتا ہے یہ اللہ پاک کو بہت پسند آتا ہے۔ اسی وجہ سے جو روزہ دار کی ہڈیاں ہیں وہ بھی اس شخص کے لیے تسبیح کرتی ہیں، یعنی کہ اللہ پاک ان ہڈیوں میں بھی ایک طرح جان ڈال دیتے ہیں اور ان ہڈیوں کو کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے دعا کرو، استغفار کرو۔ یہ ہمارے لیے اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے اللہ کے رحمتوں اور برکتوں کو لوٹیں۔ لیکن اس حدیث میں ایک اور سحری کا جو یعنی کہ کھانے پینے کے آداب میں سے ایک ادب بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ روزے کے آداب میں سے ایک ادب بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی روزہ دار ہے اور آپ میں سے کوئی بھی اگر روزہ نہیں رکھ پا رہا، کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا، تو کوشش کریں کہ روزہ دار کے سامنے نہ کھائیں، اس لیے کہ روزہ دار کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے۔ اسی وجہ سے تو اللہ پاک نے اس کا اجر بھی بڑھا دیا کہ اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں۔ ہم میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی اللہ پاک کی ہم پر جو ہے وہ کرم اور اتنا بڑا رحم اللہ پاک کا ہم پر آتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہماری آگے اولاد ہے اور ہم خود بھی اگر ہمارا روزہ نہیں ہے اور روزہ دار سامنے بیٹھا ہے تو اس کے سامنے کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ اس میں ایک تو بچوں کو ادب سکھانا ہوگا اور دوسرا یہ کہ ان کو پتہ چلے گا بچوں کو اہمیت کا کہ روزہ دار کی کتنی اہمیت ہے۔ اس طرح نہ ہو کہ اتنے سارے کھانے پڑے ہیں اور ان کی خوشبو اچھی خاصی آ رہی ہے اور ہم روزے دار کے سامنے جان بوجھ کر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کا اگلے کا تو کچھ نہیں جائے گا کیونکہ اس نے صبر کرنا ہے، اس پہ ڈبل صبر جب اس کو ملے گا تو انشاءاللہ اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ تسبیح کریں گی، نقصان ہمارا ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، روزے دار کے ادب کے بھی خلاف ہے اور ہمارے اپنے کھانے کے آداب کے بھی خلاف ہے کہ روزہ دار کے سامنے کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے روزہ دار کے سامنے کھاتا بھی ہے تو اس کی وجہ سے روزے دار کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے روزہ دار کے لیے بھی کہ میرے سامنے کھانا کھایا جا رہا ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود بھی تسبیح کرنا شروع کر دیں اس ٹائم، اور آپ کی ہڈیاں بھی کر رہی ہوں گی تو انشاءاللہ ڈبل ثواب اللہ پاک کی طرف لکھا جائے گا۔
اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ کی اللہ پاک کی طرف سے مغفرت ہوگی، کیونکہ وہ ہڈیاں جو ہیں وہ ہماری استغفار کرتی ہیں ہمارے لیے، تو ایک طرح یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو گئی نا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اسی طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو اپرچونٹی روزہ دار کو ملتی ہے کہ اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، وہ والی برکت اللہ پاک ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔